عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہر پیر کا ایک منظوم شجرہ بھی ہوتا ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے شجرے کو کس طرح بیان فرمایا ہے؟ امام علیہ سنت رحمہ اللہ کے حوالے سے شاید میں کہتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ گفتگو بہت کم ہوئی ہو۔ امام علیہ سنت رحمہ اللہ نے اپنے مریدین کے لیے اردو زبان میں اور فارسی زبان میں شجرہ مرتب فرمایا، اور امام علیہ سنت نے کئی شجرے لکھے ہیں۔ صحیح، اچھا، کئی شجرے لکھے ہیں امام علیہ سنت رحمہ اللہ نے۔ ویسے جو آپ کو چاروں جامع السلاسل میں اجازت و خلافت تھی، آپ نے ان چاروں سلسلوں کے شجرے لکھے ہیں، لیکن چونکہ سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ میں آپ مرید کراتے تو اس حوالے سے میں آپ کو اس شجرے کے حوالے سے عرض کروں۔ ایک تو مشہور شجرہ ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں، شجرہ عالیہ، قادریہ، طاریہ میں، یہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، وہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ اس کو شجرہ رضویہ بھی کہا جاتا ہے، اور بزرگوں میں یہ دعائے رضویہ بھی ہے۔ ایک تو یہ دعائے رضویہ کہ یہ ایسی خوبصورت دعائیں ہیں کہ کبھی کبھار کسی ایک شعر کا وظیفہ جو ہے نا وہ آپ کا اثر کر رہا ہوتا ہے۔ یقین مانے شاہ صاحب، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ آپ کا یہ جملہ میری تائید کر رہا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ایک شجرے کا فیضان ہے اور اس کی برکتیں ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک ہے۔ دوسرا ہے شجرہ درودیہ۔ اس میں آپ نے اپنے شجرے کے بزرگوں کے نام تتبعاً درود و سلام میں ذکر کیا، یعنی حضور پر درود بھیجا اور شجرے کے بزرگوں کا نام لے لیا۔ اب وہ کیسے لیا؟ سرکار بغداد حضور غوث پاک کا ذکر جب آیا، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہ وعلی المولا السید الکریم غوث الثقلین وغیث الکونین الامام ابی محمد عبد القادر الحسنی والحسینی الجیلانی۔ یہ آپ نے اس طرح ہر پیر کا کیا، اپنے ہر سلسلے کے بزرگ کا سرکار پر درود و سلام میں تتبعاً ان کا ذکر کیا۔ دوسرا طریقہ آپ کا جو تھا شجرہ قادریہ طیبیہ رضویہ، اس میں آپ نے کیا کیا؟ یہ شجرہ 21 محرم 1305 ہجری میں سید اسماعیل حسن مارہروی رحمہ اللہ کے کہنے پر برجستہ تحریر کیا آپ نے، یعنی کہا حضور ایک شجرہ، آپ نے کہا چلو ابھی لکھ دیتے ہیں۔ اور اس شجرے کی خوبی کیا ہے کہ امام العارفین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر سیدنا آل رسول رحمہ اللہ تک جتنے بزرگ ہیں ان کا نام یا ان کی کنیت کو استعمال کیا اور حضور کی تعریف کیا۔ اللہ اکبر، کمال اور برجستہ، میں کہتا ہوں یہ خزانہ ہے، اللہ کرے یہ خزانہ لوگوں کے سامنے آئے، برجستہ اور سارا اس طرح میں ہونا، ایسا یادداشت میں ہونا، سب کے نام ہونا، اور پھر وصف مصطفیٰ کا ہونا۔ اللہ اب دیکھیے ذرا، میں 2-3 مثالیں سے اس کی پیش کروں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پر یوں درود سلام پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد المصطفیٰ رفیع المکان المرتضی علی الشان۔ مولا مرتضیٰ کا ذکر یوں کر دیا۔ پھر آگے جا کر کے امام باقر کا جب ذکر آتا ہے تو باقر علوم الانبیاء والمرسلین، یہ امام باقر کا ذکر نہیں کر رہے، نام ان کا لے رہے، شان حضور کی بیان کر رہے ہیں، انبیاء و مرسلین کے علوم کو کھولنے والا۔ آگے جا کر کے اپنے اس سلسلے کے 5ویں شیخ کا جب ذکر کیا تو کہتے ہیں مالک و تسنیم و جعفر۔ تسنیم و جعفر یہ جنت کی 2 نہریں ہیں، جعفر امام جعفر صادق، سبحان اللہ۔ اس انداز سے حضور کی شان اور عظمت بیان کی۔ امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا کا جب ذکر آیا، اللہ اکبر، الذی یطلب موسیٰ الکلیم رضاء ربہ بالصلاۃ علیہ، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں درود و سلام ان پر بھیج جن پر درود بھیج کر موسیٰ علیہ السلام اپنی رب کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ الذی یطلب موسیٰ الکلیم رضاء ربہ، موسیٰ بھی آ گیا اور رضا بھی آ گیا، سبحان اللہ، لیکن یہ حضور کے لیے استعمال ہوا، جن پر درود بھیج کر موسیٰ علیہ السلام رب کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ رحمہ اللہ کا کمال ہے۔ ایک آپ نے شجرہ لکھا، شجرہ مسدسہ۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ انتہائی آسان ہے، کہ جب ساتھ مل کر کے پڑھیں تو بڑا لطف آتا ہے۔ آل رسول و آل احمد، سید حمزہ و آل محمد، شاہ برکات اکرم و امجد، شاہ فضل اللہ احمد ارشد، ہم شفعائی عند الاحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کے ساتھ اسی طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یوں ذکر کیا۔ ایک شجرہ آپ نے ذکر کیا، اس کا نام رکھا سلسلۃ الذہب نافیۃ العرب۔ اچھا، اس شجرے میں کیا کیا؟ سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ کے بزرگان دین کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، امداد کن، امداد کن، یوں درخواست کی ہے جیسے یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن، کیا کہنے، یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا، سبحان اللہ، گل رخاں شہزادہ گل گوں قبا امداد کن۔ یہ صرف عالیہ، قادریہ، برکاتیہ کے حافظ صاحب چاروں سلاسل کے الگ الگ ہیں۔ اچھا حافظ صاحب اگر آپ وقت دیں تو 2 جملوں میں مزید شجرہ شریف کی برکات کیا ہیں، یعنی پڑھتے کیوں ہیں ہمارے لوگ؟ بڑی اہم بات، ہاں، ہمارے لوگ بس شجرہ شریف ہے یار، بڑی برکت ہے، جیب میں رکھ لیا، چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا۔
شجر شریف کی برکات کیا ہے؟ خود میرا امام کہتا ہے شجر شریف کی پہلی برکت یہ ہے کہ سند اتصال، یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے مرشد تک جو سند چلتی چلی آ رہی ہے، اس کا حفظ ہے. سب کے نام یاد ہو گئے. آپ دیکھیں ہم بچپنے میں مدرسہ مدینہ میں ہم نے پڑھا، آج تک ہمیں شجرہ یاد ہے الحمدللہ. تو اب کیا ہے، سارے بزرگوں کے نام ہیں. جیسے ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا غوث اعظم کے پیر صاحب کا نام کیا ہے، اس کو نہیں پتا. میں نے کہا شجرہ پڑھو، انہوں نے شجرہ پڑھا تو پیر صاحب کے نام پر پہنچ گئے، ابو سعید. تو بلفرح و ابو سعید اس طرح کر کے وہ نام آتا ہے آگے شجر شریف میں. تو یوں ذکر آ گیا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ برکت ہے، دوسرا یہ کہ روایتوں میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ والوں کا ذکر ہو جاتا ہے وہاں پر رحمتیں برستی. اتنے اللہ والوں کا ذکر، کیسی چھم چھم رحمتیں برستی ہیں. پھر اسی طریقے سے بڑا خوبصورت جملہ ہے، جب ہم اوقات سلامت میں ان بزرگوں کو یاد رکھیں گے تو وہ اوقات مصیبت میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے جو ان پر کرم فرمایا، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پیر بن جاتا ہوں. تو پھر یقیناً جب ہم اوقات سلامت میں جب خوش ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں، جب پریشان ہوں گے تو انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کے صدقے کرم ضرور فرمائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے